میں ہم بات کریں گے کچھ صحت کے حوالے سے، کچھ ایسے کہ ٹپیکل متھ نام یا بیماری کی یا صحت کے حوالے سے کچھ ایسی ہوتی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ شاید عام ہے یا ہمارے بڑوں نے رکھا ہوا ہے اور اس کو ہم بالکل فار گرانٹڈ لیتے ہیں، اور کچھ نام ایسے ہوتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ شاید اس چیز کی وجہ سے اگر ہم کر رہے ہیں تو یہ ہمارا وہم ہے یا پرانی باتیں ہو گئی ہیں۔ اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ بیسکلی ہم بات کریں گے ناف کیا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ جن کو یہ پرابلم ہوتی ہے، ان کا پیٹ درد رہتا ہے یا پیٹ کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، ڈائجیشن ٹھیک طرح سے نہیں ہوتی ہے۔ اس حوالے سے جانتے ہیں بیسکلی اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے، یہ متھ ہے یا واقعی اس میں کچھ حقیقت ہوتی ہے۔ ہمیں جوائن کیا جناب حکیم عطاء الرحمان صدیقی صاحب نے، جو کہ خاندانی حکیم ہیں۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی، بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، یہ جو لفظ ہم یوز کرتے ہیں جس کے کہتے ہیں ناف پڑ گئی ہے اس کو، یا اس کے بعد جو ہے اس کا ڈائجیشن سسٹم جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے، پیٹ درد کی جو تکلیف ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی ہے، یہ متھ ہے حقیقت ہے؟ بیسکلی یہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی ہماری وین جو ہے وہ اوپر نیچے ہو جاتی ہے، پٹھا کھینچا جاتا ہے، سٹمک کا ایشو ہوتا ہے، واٹ از دس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناف ایک اٹل حقیقت ہے، اور پرانے جو ہمارے کوہنا بزرگ اور اطباء ہوتے تھے وہ یہی کہتے تھے کہ ناف ٹل گئی ہے، پیٹ موشن لگے ہیں ناف ٹل گئی ہے، ٹانگوں میں درد ہے ناف ٹل گئی ہے۔ لیکن جدید میڈیکل سائنس جو کہ پہلے اس چیز کو نہیں مانتی تھی، وہ کہتے تھے کہ ناف کا باڈی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ اب جدید میڈیکل سائنس بھی یہ بات مانتی ہے کہ ناف کا بہت زیادہ عمل دخل ہے باڈی میں، اور اسی طرح بادی چیزوں کے والے سے وہ نہیں مانتے تھے کہ بادی چیزیں کیا ہوتی ہیں، اب بادی چیزوں کو بھی ایڈمٹ کر رہی ہے۔ اسی طرح ڈائٹ کے اوپر ان کا جدید میڈیکل سائنس جو ہے نا وہ ریفیوز کرتی تھی، آج ڈاکٹر جو ہے وہ ڈائٹ پلان کے ساتھ دوائی دیتا ہے۔ تو جو پرانے لوگوں نے یہ جو جس کو آپ متھ کہہ رہی ہیں یہ بنائی ہوئی ہیں، اس کے اندر حقیقت ہے۔ اچھا، ناف کیا ہے؟ بیسکلی ہمارا یہ سر ہے، ہمارا اسکیٹل کو تحفظ کے لیے ہڈیاں، اس کے اوپر اللہ نے ایک ڈھانچہ بنایا ہے برین کا جو ہے۔ اسی طرح ہمارے کچھ عضلات ہیں، ہمارے مسلز ہیں، مسلز کے اوپر ایک چربی کی تہ اللہ نے بنائی ہے کہ اگر مسل کو کوئی جرک لگے، جھٹکا لگے یا کوئی چوٹ لگے تو وہ چربی کی لچک اس کو بچا سکے، تحفظ دے سکے۔ تو یہ ہماری بڑی آنت کے بالکل سینٹر میں دو کام ہیں ناف کے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو 9 ماہ ماں کے پیٹ میں جو خوراک، خون، آکسیجن ہے وہ ناف کے ذریعے جاتا ہے۔ اس کو تو جدید میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے۔ ناف بیسکلی جب ہم کوئی وزنی کام کرتے ہیں، یا ہمیں کوئی جھٹکا لگتا ہے، یا کسی مخصوص پوسچر پہ ہم جو ہے اٹھتے ہیں، 19 لیٹر کی جو بوتل ہے اس کو ہم اٹھاتے ہیں اور اس ٹائم ہماری یہ ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے، یعنی اس کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے۔ آپ کبھی ناف والی جگہ پہ یہ مٹھی کو بند کر کے 5 انگلیوں کے ساتھ اس جگہ پہ اگر آپ کو بلنکنگ ہو رہی ہے یا اس جگہ پہ آپ کو ضرب لگ رہی ہے تو اٹس مین آپ کی ناف اپنی جگہ پہ۔ اگر وہ آپ یہاں پہ ہاتھ لگاتی ہیں اور وہاں پہ آپ کو کوئی دھڑکن محسوس نہیں ہوتی ہے، عام لفظ میں ہم دھڑکن کہہ لیں گے، تو اس کا مطلب وہ رائٹ لیفٹ، پھر تھوڑا تھوڑا اوپر رائٹ، چاروں طرف آپ تھوڑا تھوڑا ٹٹول کے اس کو چیک کر سکتے ہیں۔ تو جہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ اوپر کلیجے والی سائڈ پہ چلی گئی ہے، رائٹ سائڈ پہ کڈنی والی سائڈ پہ چلی گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ناف ٹل چکی ہے۔ اچھا، علامتی طور پہ 2-3 چیزیں ہیں جس سے آپ کو پتہ لگتا ہے۔ بعض اوقات اچانک آپ کو موشن لگ جاتے ہیں، کوئی ایسی خوراک آپ نے نہیں کھائی، کوئی بدپریزی نہیں کی اور موشن لگ گئے۔ بعض اوقات آپ کو رات سوتے ہوئے پنڈلیوں میں بے چینی شروع ہو جاتی ہے، آپ کڈر بدل رہے ہوتے ہیں، کبھی رائٹ کبھی لیفٹ، تو آپ کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ میری پنڈلیوں میں بے چینی کیوں ہو رہی ہے۔ تو یہ 2 مین ریزن ہے ناف ٹل جانے کی۔ تو یہ یعنی کہ ہمارا مین کام وزن اٹھانے سے ہے، یا ڈرائنس، خشکی کی زیادتی۔ جب بڑی آنت کے اندر خشکی بہت زیادہ بڑھ جائے گی، اس صورت میں بھی ناف آپ کی ڈسلوکیٹ ہو جائے گی۔ صحیح ہو گیا۔ اچھا، کہتے ہیں کہ اس کے بعد پتہ کیسے چلتا ہے، اس کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت سارے لوگ دوائیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں، یہ سب چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ جو میجر آ جاتا ہے نا، یہ دیسی متھ جو ہوتی ہے یہ ختم نہیں ہوتی ہے نا، تب تک وہ ویسے ہی رہتا ہے۔ دیکھیں، اکثر لوگوں کی ناف جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی اکثر ٹل جاتی ہے، اس میں مین چیز ایکسرسائز ہے۔ آپ صبح اٹھتے ساتھ ہی 2-3 ڈیفرنٹ ایکسرسائز ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کھڑے ہو کے جھک کے اپنے بازو کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے تک جو لگاتے ہیں، تو یہ بھی ایک ایکسرسائز ہے، ناف اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ سوئے اٹھے ہیں، آپ تکیہ نکال لیں سر کے نیچے سے اور پاؤں کو انگوٹھوں کو انگلیوں سمیت اپنی طرف کھینچیں، پھر فل بیک کریں، فل فرنٹ پہ لے کے آئیں، یہ بھی ایک متھ ہے۔ اور کمال کی یہ ہے، کبھی آپ صبح اٹھ کے کریں، اس سے یہ ہے کہ آپ کی ناف الائن ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے سونے میں اوپر نیچے بھی ہوگی ناف، اچھا دیکھیں بعض اوقات بیڈ کی وجہ سے بھی ناف، کچھ لوگ کیا ہے بیڈ کے عادی ہوتے ہیں، کسی کے گھر مہمان گئے ہیں، چارپائی پہ سونا پڑ گیا ہے،
یا آرتھو بیڈ پہ سونا پڑ گیا تو اس میں بھی ڈسلوکیٹ ہو جاتی ہے. ایک آپ کو بستر کی عادت ہوتی ہے, وہاں آپ کی باڈی کا اسٹرکچر اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے, تو جہاں آپ کا بیڈ چینج ہوتا ہے وہاں بھی مسائل بن جاتے ہیں. تو آپ کی چاہے چیئر چینج ہو, چاہے بیڈ چینج ہو, یا آپ کا کوئی پوسچر چینج ہوا ہے, آپ صبح میں جب ایکسرسائز کر لیں گے تو اس ایکسرسائز سے انشاءاللہ آپ کی ناف اپنی جگہ سے نہیں ہلیں گے. اچھا, بہت سارے ہوتے ہیں کہ بچوں میں ہسلی پڑ جانا, وہ مائیں اکثر کہہ رہی ہوتی ہے بچوں میں ہسلی پڑ جانا, وہ کیا ہوتا ہے؟ ہسلی بیسیکلی یہ گردن کی, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس میں بچے کو کھانسی ہو جاتی ہے اور بچہ جو ہے نا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے, اور گردن کے اندر اس کو ایک بل سا جس کو آپ کہتے ہیں اینٹھن آ جانا, یہ ہسلی کہتے ہیں. اور اس میں بھی میتھ یہ ہے کہ وہ تیل ملتے ہیں اور بچے کو ناف کے اندر بھی تیل لگاتے ہیں, اور یہ جو پنڈلیاں ہیں یعنی آپ کے جو گھٹنوں کے بیک سائڈ پہ مساج کرتے ہیں زیتون کا تیل یا سرسوں کا تیل سے, اور گلوں کو مالا جاتا ہے. اس کی خاص قسم کی یہاں سے مالش ہوتی جو یعنی اس میں بہت زور بھی نہیں لگتا, اور یہ آپ کے جو بڑے پٹھے ہیں ان کے اندر سٹفنس آ جاتی ہے, اس میں بچہ بہت روتا ہے اور بچے کی پوری جو الائنمنٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. بچہ ایسے لگتا ہے جیسے بچوں کو کسی نے پکڑ کے نا ٹیرا میرا کیا ہو, تو اس وجہ سے نا بچہ بہت روتا ہے. تو یہ ہسلی پڑنا ہوتا ہے. یہ بعض اوقات آپ معصوم بچے ہوتے ہیں, ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں, عضلات کمزور ہوتے ہیں, جب آپ اس کو مخصوص اٹھاتے ہیں یا وہ بچے کا ایک دم جھٹکا مارتا ہے گردن پیچھے کو, آپ ہاتھ نہیں رکھتے ہیں, تو ہسلی کا خدشہ ہوتا ہے. تو بہت ساری خواتین یا جو مائیں ہیں وہ اس کی ایک ٹانگ اور بازو کو اپوزٹ ڈائریکشن میں کر کے اس کو یہ بھی ٹھیک کر ایکسرسائز لیتے سے, ہیں. وہ میں نے بتایا نا کہ وہ الائنمنٹ پٹھے اس کے جو ہے نا سٹف ہو جاتے ہیں گردن کی. اب ایک رائٹ لیفٹ بازو اور رائٹ ٹانگ کو وہ یوں ملاتے ہیں, اسی طرح رائٹ بازو کو اور لیفٹ جو ہے ٹانگ کو ملاتے ہیں تو اسے الائن ہو جاتا ہے. یہ مختلف میتھ ہیں, مختلف ایکسرسائز ہیں, لیکن سرسوں کا تیل ناف میں لگا لیں یا مختلف جگہوں پہ لگا لیں, اس سے بہت جلدی فرق پڑ جاتا ہے. صحیح ہو گیا. ایک اور پنجابی میں جسے ہم کہتے ہیں چک پڑ جانا, وہ بھی کسی بھاری چیز کے اٹھانے سے یا پھر ڈسبیلنس ہونے کی وجہ سے وہ ہو جاتا ہے, وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے؟ چک پڑنا بیسیکلی مسکولر سپازم ہے. یعنی جو آج کل ہم مسکولر سپازم ہو جاتا ہے, آپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کچی ہے. مثال کے طور پہ آپ موسم بھی سردیوں کا ہے, آپ اے سی بھی چلا کے سو رہے ہیں اور ساتھ آپ بادی چیزیں بھی کھا رہے ہیں, آپ نے رات کو بوتل پی لی ہے, کوئی لسی لے لی ہے, کوئی ٹھنڈی چیز کھا لی ہے, تو آپ کی باڈی کچی ہو جاتی ہے, کچی پکی جو ہے. اس صورت میں آپ کا پٹھا جو ہے نا کمزور پڑ جاتا ہے, اور وہاں پہ بعض اوقات پٹھے پہ پٹھا کرول پڑنا جس کو ہم کہتے ہیں, کسی وقت سپازم پڑنا شروع ہو جاتا ہے, گردن کا پٹھا جو ہے اکڑ جاتا ہے, صبح آپ سو کے اٹھتے ہیں. تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہیں. اس تمام چیزوں کا تعلق آپ کے لائف سٹائل سے ہے کہ لائف سٹائل آپ کا تھوڑا سا ڈسٹرب ہوتا ہے نا, جہاں آپ مثال کے طور پہ برسات کا موسم ہوتا ہے, خون پانی ایک ہوتا ہے, اس صورت میں آپ کو ذرا سا گرم سرد ہوگا, آپ کی باڈی اس کو برداشت نہیں کرے گی, آپ بیمار ہو جائیں گے. موسم کلائمیٹک چینجنگ میں جب گرمی سے سردی آتی ہے تو لوگوں نے اپنی جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, تھوڑا نئی سردی آنے کو لوگ انجوائے کرتے ہیں. حالانکہ جو پرانے لوگ تھے وہ کہتے تھے جیسی سردی آئے, شروع کی جو ٹھنڈ ہے نا وہ آپ کی باڈی کے لیے نقصان دہ ہے, چونکہ آپ کی باڈی کا ٹیمپریچر عادی نہیں ہوتا. بیچ کا ایک ماہ ہوتا ہے جس کے اندر آپ نے اپنے آپ کو اس موسم کے اکارڈنگلی تیار کرنا ہوتا ہے. مثلا اندر ایک پتلی بنیان, ایبسولوٹلی پتلی بنیان اندر پہن لیں, بائک پہ جا رہے ہیں تو آپ ہیلمٹ ہے یا ماسک ہے یا کوئی اپنا سر پہ رومال وغیرہ لے لیں. تو یہ چھوٹی موٹی پریکاشن سے آپ کلائمیٹک چینجنگ کے جو مضر اثرات ہیں ان سے بچ سکتے ہیں. ابھی بھی تقریباً ایسا ہی موسم چل رہا ہے. ابھی ہم نے 16 پہ اے سی کر کے ابھی ہم بیٹھے ہوئے, باہر جائیں گے تو وہ جو ہبس ہے وہ ہے, پھر گاڑی میں بیٹھیں گے پھر سے وہ اے سی والی فضا ہے, گھر جائیں گے پھر تھوڑا ٹائم کے لیے وغیرہ ایسی کی چیزیں ہیں. تو اس سے مسل سٹفنس ہونے کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے. کوئی بھی چوٹ یا پھر اچانک سے کوئی حادثہ, جیسے میں کہہ رہی ہوں چک پڑ جانا, موچ آ جانا, پیر مڑ جانا, یہ زیادہ ہو سکتا ہے ہمیں؟ دیکھیں دو چیزیں ہیں اس کا جو میکنزم ہے. ایک یہ کہ جب ہماری باڈی پسینہ نہیں نکالے گی تو یہ پسینہ کیا ہے, یہ بھی ہماری کثافت ہے, یہ ہمارا ٹاکسن ہے. جب یہ خارج نہیں ہوتا نا تو یہ ہمارے اندر جو ہمارے مسلز ہیں نا ان کو اس کی اسٹرینتھ ویک ہوتی ہے. اب آج کل دیکھیں ٹرینڈ ہے گاڑی میں اے سی, گھر میں اے سی, دفتر میں اے سی, لیکن جو بیچ کا ٹائم ہے, جو دھوپ میں آپ نے گاڑی میں 5-10 منٹ کے لیے گاڑی نے ٹھنڈا ہونا ہے اور اس کی ہیٹ آپ کو جو پہنچنی ہے وہاں آپ کو گرم سرد ہوتا ہے. اور یہ ضروری نہیں کہ جس کے پٹھے کمزور ہوں گے وہی متاثر ہوگا, جو صحت مند ہے وہ بھی متاثر ہوگا. اس کی صرف ٹپ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے آفس سے گاڑی میں بیٹھنے کے لیے جانا ہے تو گاڑی کو آپ پہلے سٹارٹ کر کے شیشے کھول کے اور اس کو چھوڑ دیں, اور 5-7 منٹ 10 منٹ آپ برآمدے میں کھڑے رہیں تاکہ آپ کا ٹیمپریچر تھوڑا نارملائز ہو جائے. اس 5-7 منٹ کے اندر
جب آپ گاڑی میں جا کے بیٹھیں گے تو آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچے گا. لیکن یہ ہمارے یہاں کیا ہے, آپ اکثر دیکھیں اکثر لوگ واش روم جاتے ہیں اور واش روم میں انہیں پسینہ آتا ہے اور پسینے کے فوری بعد نہا لیتے ہیں, اور نہانے کے بعد وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارے پٹھے کھینچ رہے ہیں. بھائی ہر چیز کا اللہ نے اعتدال رکھا ہے. آپ واش روم جائیں, اس کے بعد آپ دوبارہ آ کے 5-7 منٹ بعد ریسٹ کریں, پھر باتھنگ کریں. اچھا, تو اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اپنی امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے بہت سارے لوگ سپلیمنٹس وغیرہ کا یوز کر رہے ہیں کہ ہماری اسٹرینتھن جو ہے نا وہ اچھی ہو جائے, یہ سب چیزیں. اور جو سپلیمنٹس ہیں ان میں ڈفرنٹ طرح کے کیمیکلز یا پھر پریزرویٹیوز جو ہیں وہ ایڈ ہوتے ہیں, جو کہیں نہ کہیں ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہے, کیونکہ ہم نے وہ لمبے عرصے تک استعمال کرنا ہے. گھریلو نسخہ جات سے کوئی ہم ایسا سپلیمنٹ بنا سکتے ہیں جس سے ہماری صحت بھی اچھی رہے, اور یہ جو چھوٹی چھوٹی بیماریاں یا چھوٹی چھوٹی ایسی چیزیں ہیں جو موسم کے بدلنے سے ہمارے امیون سسٹم کو متاثر کرتے ہیں, وہ ہم استعمال کر سکیں؟ بالکل. ہم گھر کے اندر مختلف مربع جات ہیں. مثال کے طور پر گاجر کا مربع لے لیں, سیب کا مربع لے لیں, آملے کا مربع لے لیں اور ہریڑ کا مربع لے لیں. ان چاروں مربوں کو لے کے آپ, اس کی میں بلکہ ایک ریسیپی بتا دیتا ہوں. گاجر کا مربع, سیب کا مربع, ہریڑ کا مربع, آملہ کا مربع, یہ لے لیں آدھا پاؤ, اور اس کے اندر آپ آدھ پاؤ بادام کی گریاں جو ہیں اس کو ڈال لیں, اور بادام کی گریوں کے ساتھ جو ہے نا اس میں آپ یہ جو ہے مغز, چاروں مغز, یہ ایک چٹانگ ڈال لیں, اور تھوڑا سا اس میں جو ہے نا آپ سونف اور الائچی ڈال کے اس کا ایک مکسچر بنا لیں. یہ امیونٹی کے لیے نہایت بہترین چیز ہے. صحیح ہو گیا. آپ کے گھر میں کسی بچے کو, بوڑھے کو, جوان کو 1 ٹی اسپون, جو شوگر جنہیں نہیں ہے, اس کو آپ مکسچر بنا لیں, خمیر ٹائپ بن جائے گا, اور آپ 1 چمچ صبح شام کھائیں, آپ کی امیونٹی بھی انہانس ہوگی. یہ ریفریجرینٹ بھی ہے. بلڈ پریشر کے مریضوں کو تو کوئی پرابلم نہیں؟ نا دیکھیں, آملے کا مربع, سیب کا مربع ریفریجرینٹ ہوتا ہے, بلڈ پریشر کے مریض کو بہت فائدہ دے گا. اور پھر آپ کے اس کے اندر جتنے بھی ہماری دیکھیں, وائٹامن سی کا مرکب ہے آملے کا مربع, ہلیلا کے اندر فاسفورس ہے, گاجر کے اندر وائٹامن اے ہے, سیب کے اندر آپ دیکھیں B12 اور کیا کیا چیزیں ہیں. اسی طرح جو چاروں مغز ہیں وہ خشکی زائل کرتے ہیں, تراوٹ بحال کرتے ہیں, اور سونف ہے, اور اس میں وہ ایک چیز اور آپ زرکش بھی ڈال سکتے ہیں. یہ 2-4 چیزیں اور مکس کر کے آپ اس کو ایک مرکب بنا لیں, اور یقین کیجئے ذائقہ بھی ڈیلیشیس. صبح ناشتے میں اگر آپ کوئی بھی جوس لے رہے ہیں, دودھ لے رہے ہیں, 1 ٹیبل اسپون آپ یہ مربع ٹیب مکس مربع کھا لیں تو آپ پورا دن چاقو چبند رہیں گے, ریفریجرینٹ رہیں گے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دماغ کی خشکی زائل کرتا ہے, تراوٹ بحال کرتا ہے. اگر اس کو 1 چمچ رات کو بھی آپ لے لیں گے تو آپ کو پرسکون نیند آئے گی, اور جب آپ کی نیند پرسکون آئے گی, آپ کے اعصاب کو سکون ملے گا, آپ کے تمام جو قوت برداشت ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. لاسٹ منٹ پہ کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام یہی ہے کہ جی یہ جو ناف کے معاملہ ہے یا یہ جو مسکولر اسپازم کا معاملہ ہے, اس کے اندر گرم سرد کا بڑا عمل دخل ہے. ہمارے بچے, معصوم بچے جب بہت زیادہ کھیلتے ہیں, ان کو پسینہ آتا ہے, وہ ایک دم آ کے ٹھنڈا پانی پیتے ہیں, اور وہ بھی ان کی بیماری کا باعث بنتا ہے. تو اچانک پسینے کی حالت میں بچوں کا ٹھنڈا پانی پینا یا پسینے کی حالت میں اے سی میں آنا, یہ بچوں کے لیے نہایت خطرناک ہے. اور جب بچوں کے بچپن سے اعصاب کمزور ہو جائیں گے تو وہ جب تک ان کی زندگی ہے وہ اعصابی بیماری کا شکار رہیں گے. تو اس لیے والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو, جیسے پرانے وقت کی ہماری مائیں احتیاط کرواتی تھیں, اس دور میں ہمیں وہ احتیاط کریں گے تو ہمارے بچے صحت مند رہیں گے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جو ناف کا مسئلہ, جیسے کہ آپ نے بتایا, بہت سارے لوگوں کو نا لوز موشن کا جو ہے وہ زیادہ تر اس پر رہتا ہے, کھانا پینا ان کا جیسے بھی کھائیں وہ ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا. وہ اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے بتایا ایکسرسائز تو چل رہی ہے, لیکن اس چیز پہ ہم کیسے کنٹرول رکھ سکتے ہیں؟ جی, جن لوگوں کو ناف کی وجہ سے ڈائریا ہو جاتا ہے یا ایبڈومن پین ہوتی ہے, وہ پودینہ, سونف, الائچی کا قہوہ پی سکتے ہیں لیمن ڈال کے, نمبر 1. نمبر 2, جس طرح مربع آملہ ہے اسی طرح ہماری ایک رابعدینی دوائی ہے جوارشی آملہ, 1 ٹی اسپون صبح شام BD ڈوز میں لیں, ان کا پیٹ ٹھیک ہو جائے گا. اور خالی پیٹ ٹھیک نہیں ہوگا, ناف کی خشکی زائل ہوگی, تراوٹ بحال ہوگی, وہ اپنی جگہ ایزیلی آ جائے گی تھوڑی بہت ایکسرسائز کرنے سے. اور تیسرے نمبر پہ نیم کور کا استعمال کریں. بعض اوقات نمکیات کی کمی کی وجہ سے ناف بھی ہل جاتی ہے, تو آپ نیم کور کا استعمال کر لیں یا کوئی پروبائیوٹک لے لیں تاکہ آپ کے اندر جو بیسٹ, پروبائیوٹک مطلب دہی کا استعمال جو ہے وہ دہی لے لیں, یا میڈیکل سٹور سے ہمیں پروبائیوٹکس ملتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے بیکٹیریاز ہیں آنتوں میں, ان کی تعداد بڑھنے سے بھی آپ کی جو گرڈ کی ہیلتھ ہے وہ بہتر ہوتی ہے, اور اس سے آپ کو جو ہے نا یہ GIT کے جتنے ایشوز ہیں وہ ریکٹیفائی ہوتے ہیں. کانسٹیپیشن سے بھی تعلق ہے ناف کا؟ جی, کچھ لوگوں کو ناف اگر ٹریول کر کے لوئر ایبڈومن کی طرف ٹریول کر جائے, اس صورت میں آبسٹرکشن آتا ہے, سوزش آتی ہے, اور سوزش آنے سے جو آنتوں کی پرسلیٹک موومنٹ ہے اس کو پراپر دھکا نہیں لگتا.
جس کی وجہ سے جو انڈائجسٹڈ فوڈ ہے وہاں وہ رکتا ہے اور قبض کا انسان شکار ہوتا ہے. تو ایسی حالت میں جن لوگوں کو ناف ٹل جانے سے قبض ہو جائے, دیکھیں دو چیزیں ہیں, اگر وہ نیچے کو ٹریول کرے گی تو قبض کرے گی, اگر وہ اوپر کو ٹریول کرے گی تو ایپی گیسٹرک پین کرے گی. آپ کو لگے گا کہ آپ کے ایپی گیسٹرک پین ہو رہی ہے. تو ان دونوں صورتوں میں ایک ہماری اگر اوپر کو ٹریول کر جائے تو معجون دبید الورد ہماری ایک رابعدینی دوائی ہے جو گلاب کے پھولوں میں بنتی ہے, دنیا کی ایپی گیسٹرک پین میں بہترین دوائی ہے. میں سمجھتا ہوں گلقند بھی, جس سے وہ گلقند بھی بنتی ہے لیکن وہ اور چیز ہے. معجون دبید الورد کے اندر 10-12 اور انگریڈینٹس بھی ہیں, لیکن آپ یقین کیجئے کسی بھی شخص کو ایپی گیسٹرک پین ہو رہی ہے, ایلوپیتھک کی دوائیاں اتنی جلدی اثر نہیں کرے گی جتنی جلدی معجون دبید الورد کام کرتی ہے. 1 ٹی اسپون وہ صبح شام خالی پیٹ لیں, اس سے خالی معدے کی درد نہیں ٹھیک ہوتی, آپ کے لیور کی سوزش اترتی ہے, آپ کا جو لوئر ایبڈومن فیٹس ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے اور میٹابولزم آپ کا فاسٹ ہوتا ہے. تو یہ وہ معجون کی خاصیت ہے. اور قبض کی حالت میں آپ مربع حریر لے لیں سوتے ہوئے, جب آپ کو کانسٹیپیشن ہو ناف کی وجہ سے سوتے ہوئے مربع حریر لے لیں اور ناف میں سرسوں کا تیل یا روغن بادام ہلکے آنچ سے اس کو لگا لیں, بس تو آپ کی وہ کانسٹیپیشن بھی ریلیف ہو جائے گی اور ناف بھی اپنی جگہ پہ آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا. سر کوئی پیغام دینا چاہیں گے لاسٹ پہ؟ پیغام یہی ہے کہ جی صحت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے, اور ہمیں جو ہمارے بزرگوں کی پرانی جو مت ہے, پرانی جو ٹوٹکے ہیں یا جو گھریلو ٹوٹکے ہیں, ریسیپیز ہیں, ہمیں بجائے کیمیکل والی دوائیوں پہ جانے کے پہلے ان کا سہارا لینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ بے ضرر ادویات سے یا بے ضرر غذا سے اپنی باڈی کا علاج کریں. اگر وہ نہیں ہوتا تو دین ہم کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے ادویات کا استعمال کریں. بہت بہت شکریہ سر پروگرام میں آنے کے لیے اور بہترین ٹاپکس پر اپنے نسخہ جات جو ہیں وہ پیش کرنے کے لیے.